اپنے اپنے بڑی ہوئی اور آپ سارے سنگیت اپنا ٹائم نکال کر یہاں پہنچے. میں یہ بھی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کا بھی آنا جانا کی فائدہ قبول فرمائے. تو ہمارا یہاں پر آنا کوئی سیاست نہیں ہے، کوئی کسی فرقے کے اوپر اٹیک نہیں ہے. بس اللہ کی طرف سے، سرکار کی طرف سے ہمیں ایک راز ملا ہے جو ہر دل تک پہنچانا ہے. وہ راز میں نہ تو کوئی مفتی ہوں، نہ کوئی عالم ہوں، نہ کوئی مولوی ہوں، نہ کوئی حافظ ہوں. ابھی ہمارے بھائی افضل صاحب دوبارہ سے خطاب فرمائے. خطاب تو جو فرماتے ہیں وہی فرماتے ہیں. ہم خطاب نہیں فرماتے، ہم تو اس قابل نہیں ہیں. ہاں جو خطاب فرماتے ہیں ان کا پیغام آپ تک پہنچانا مقصد ہے. یہاں پر آنا ہمارا صرف اور صرف اللہ کے ولیوں کا پیغام، اللہ کے درویشوں کا پیغام آپ کے دلوں تک پہنچانا مقصد ہے. یہی ہماری ڈیوٹی ہے اور اللہ پاک ہمیں صابر قدمی عطا فرمائے. تو آپ سرکار فرماتے ہیں کہ یہ دل، بندے کا جو دل ہے یہ اللہ اللہ کرتا ہے. کیسے اللہ اللہ کرتا ہے؟ آج کا جو مولوی ہے وہ کہتا ہے دل کیسے اللہ اللہ کرتا ہے؟ یہ تو گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ کیسے اللہ اللہ کرتا ہے؟ تو جو اللہ کے درویشوں پر کہتے ہیں زبان پہ تو گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ کیسے اللہ اللہ کرتی ہے؟ اب ان کے پاس علم نہیں پتہ ہے. جب اللہ کے درویش یہی بتاتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اس زبان کے ساتھ ایک روحانی مخلوق ہے جس کا نام لطیفہ اخ ہے، جو سینے کے درمیان موجود ہوتا ہے. انسان کے سینے میں درمیان موجود ہوتا ہے. اگر یہ مار جائے تو بندہ گونگا ہو جاتا ہے. اور بندے کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، ڈاکٹر زبان چیک کرے گا اور کہے گا اس کی زبان تو بالکل صحیح ہے، مگر مجھے نہیں پتا یہ گونگا کیوں ہو گیا. اس کو نہیں پتا یہ اندر کی مخلوق ختم ہو چکی ہے. یہ لطیفہ اخبار حیوانوں میں نہیں ہے، جانوروں میں نہیں ہے، صرف انسانوں کے اندر ہے. اگر جانوروں کے اندر ہوتا تو وہ بھی کچھ نہ کچھ بولتے، چاہے طوطا ہی بولتے. کیوں کہ زبان تو ان کی بھی ہے. اب یہ زبان دو جبڑے میں لڑکی ہوئی ہے، یہ زبان دو پسلیوں میں لڑکی ہوئی ہے. جس طرح اس زبان کے ساتھ ایک روحانی مخلوق جس کا نام لطیفہ ہے، اسی طرح دل کی زبان کے ساتھ ایک روحانی مخلوق جس کا نام لطیفہ قلب ہے. اس زبان کو سکھانے کے لیے ماں باپ چاہیے اور اس زبان کو سکھانے کے لیے کامل ہستی چاہیے. کوئی اللہ کا دوست ہو وہ اس کو سکھاتے. اب یہ زبان دو جبڑوں میں لڑکی ہوئی ہے، یہ زبان دو پسلیوں میں لڑکی ہوئی ہے. سبحان اللہ. یہ زبان اللہ پاک نے دنیا داری کے لیے بنائی ہے جو سودا سلب بات چیت کرو. یہ زبان سونے نے اپنے ذکر کے لیے اپنے لیے بنائی ہے. قرآن پاک کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اور میرے نام کا ذکر کرو، اور میرے نام کا ذکر کرو، لیکن بے آواز نکلے زبان کے ساتھ. فرمایا بے آواز نکلے زبان کے ساتھ. اس زبان کی تو آواز ہے، پھر وہ کون سی زبان ہے جس کی آواز نہیں ہے؟ تو پھر درویشوں نے بتایا کہ دل کی زبان جو ہے اس کی آواز نہیں ہے. اس کی آواز صرف اور صرف اللہ سنتا ہے اور کوئی نہیں سنتا. اب یہ زبان کیسے اللہ اللہ کرتی ہے؟
اس زبان کو سکھانا پڑتا ہے. تو سکھانے کے بعد آئی تو سرکار نے فرمایا بیٹا پہلا کام تو یہ ہے کہ چلتے پھرتے اپنے کام کاج کرو، جو مرضی کرو، وضو ہے نہیں ہے پرواہ نہیں، وضو کی کوئی قید نہیں، زبان تالو کے ساتھ لگا کے رکھو، نہ زبان ادھر نہ ہوٹھ لیں، بس اپنے دل کی دھڑکن کو محسوس کرو، ٹک 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 ہو رہی ہے، ایک دھڑکن کے ساتھ اللہ، دوسرے کے ساتھ بھوک لو، لیکن زبان کے ساتھ نہیں. وہ کہتے ہیں زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھ دا، دل دا پڑھ دا کوئی ہو، دل دا کلمہ عاشق پڑھ دے کی جانن یاد بھولے گلے سفر والا موت کی کیا جانے، تسبیح پھری پر دل نہیں پھریا کی لینے تسبیح پڑھ دے. جس طرح آپ اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں، زبان بند ہوتی ہے، اوٹ بند ہوتے ہیں، مگر اپنے دل میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اگر بغیر زبان ہلائے دل میں باتیں کی جا سکتی ہیں، پھر بغیر زبان ہلائے دل میں اللہ اللہ کا ذکر بھی کیا جا سکتا ہے. دل کی دھڑکن کو محسوس کرو، ایک دھڑکن کے ساتھ اللہ، دوسری کے ساتھ بھوک لو، زبان تالو کے ساتھ لگے رہنا، زبان ادھر نہ اٹھنے. تو یہاں بلے شاہ سرکار وضو ہے نہیں ہے پرواہ نہیں، وضو کوئی کہہ. بلے شاہ سرکار آپ فرماتے ہیں کہ وضو کا اندر شوق شرابند ہے، دلوں کا وضو اندر کے نور سے ہوتے، پانی سے نہیں ہوتا. یہاں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں انسان کے خون کے اندر شیطان کے جراثیم کا پاک ہے، ان جراثیموں کو کس طرح پاک کرو؟ ساری زندگی پانی میں لے کر نسوں کے اندر یا خون کے اندر تو پانی نہیں جاتا، پھر ان جراثیموں کو کس طرح پاک کرو گے؟ ان کو پاک کرنے کے لیے بہترین طریقہ ہے اپنے دل کی دھڑکن کو محسوس کرو، ایک دھڑکن کے ساتھ اللہ، دوسری کے ساتھ خوب لو اندر ہی اندر. اب دلوں کا کیا کام ہے؟ دلوں کا کام ہے خون کو پمپ کرنا، خون کو دھکیلنا. دل کی ایک دھڑکن کہہ دیا اللہ، دوسری کہہ دیا، اس کی رینج کے اندر جب خون کا قطرہ ہے وہ پاک ہونا شروع ہو جائے. اس طرح ایک کرائے گا آپ کا پورا پاک صاف شفاف ہو جائے گا. اور جو اندر شیطان کے جراثیم تھے وہ بھی اللہ اللہ کرنے لگ گئے. یہاں حضرت سلطان فوراً فرماتے ہیں دل ایک دفعہ اللہ کرے تو 72,000 قرآنوں کا ثواب ہے. دل ایک دفعہ اللہ کرے تو 72,000 قرآنوں کا ثواب ہے. تو قرآن پاک کے اندر صرف ایک الف پڑھ لو 10 نیکیاں، لام پڑھ لو 10 نیکیاں، میم پڑھ لو اس کی 10 نیکیاں. ایک قرآن پاک میں کتنے الفاظ ہیں ان سب کو جمع کرو، پھر ان کو 10 کے ساتھ ضرب دو، پھر 72,000 قرآن کے کتنے الفاظ ہیں ان سب کو جمع کرو، پھر ان کو 10 کے ساتھ ضرب دو. جتنی دیر ہر بندے کے ساتھ ادھر فرشتہ ثواب لکھنے والا، ادھر گناہ لکھنے والا ہر بندے کے ساتھ ہے. یہ ثواب لکھنے والا جتنی دیر میں صاحب کتاب جوڑتا ہے اتنی دیر میں دل پتہ نہیں کتنی دفعہ اللہ کر جاتا ہے. دل 24 گھنٹے میں 1.25 دفعہ اللہ کر جاتا ہے. اگر یہ ایک دفعہ اللہ کرے تو 72,000 قرآن کا ثواب ہے. اگر یہ 1.25 دفعہ اللہ کر جائے تو یہ فرشتہ حیران پریشان ہو جاتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا اللہ میں تیرے اس بندے کا کتنا ثواب لکھوں، میری سمجھ سے باہر ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فرشتے کو اس کا رجسٹر بند کر دے، اب یہ جانے اور میں جانوں. پھر ہوتے ہیں تیرے میرے کا ساتھ، تو میرا میں تیرا، یعنی اللہ کے ساتھ دوستی شروع ہو جاتی ہے. پہلا طریقہ یہ ہے چلتے پھرتے اپنے کام کاج کرو، جو مرضی کرو، زبان تالو کے ساتھ لگی رہے، نہ زبان ادھر نہ اٹھ لے، بس اپنے دل کی دھڑکن کو محسوس کرو، ایک دھڑکن کے ساتھ اللہ، دوسری کے ساتھ منہ ملانا ہے. وضو ہے نہیں ہے پرواہ نہیں، وضو کوئی قید نہیں. دوسرا طریقہ ہے رات کو جب سونے لگو تو یہ سیدھے ہاتھ کی شہادت ہوگی، اس کو قلم سے صبر کرو، اس کے ساتھ اپنے دل کے اوپر اللہ پاک کا نام لکھتے لکھتے سو جائے. اسی میں نیند آئے تو نیند ایسے آئے گی جیسے ماں کی گود میں سو جائے. آج بندہ جب سونے لگتا ہے چاہے غریب ہے چاہے امیر ہے اس کو نیند نہیں آتی، کیونکہ دنیا میں کبھی ادھر کبھی ادھر گھوم رہا ہوتا ہے، نیند نہیں آتی، پریشانی آ رہی. تو جب بندہ اپنے سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی کو قلم سے صبر کر کے اپنے دل کے اوپر اللہ پاک کا نام لکھنا شروع کرتا ہے تو وہ دنیا سے کٹ جاتا ہے، اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے. تو لکھتے لکھتے سو جو دنیا کے خیالات آتے تھے، دنیا سے وہ خیالات دور ہو جاتے ہیں، دنیا سے کٹ جاتے ہیں.
تو دل کے اوپر اللہ پاک کا نام لکھتے لکھتے سو جاؤ. تو لکھنا ایسے ہے جیسے میرے دل کے اوپر لکھا جا رہا ہے. لکھنا ایسے ہے جیسے میرے دل کے اوپر لکھا جا رہا ہے. تو لکھتے لکھتے سو جو اسی میں نیند ہے. تو نیند ایسے ہے کہ جیسے ماں کی گود میں سو. سبحان. تیسرا طریقہ ہے صبح سویرے فجر کی نماز پڑھو. فجر کی نماز کے بعد ایک سفید کاغذ کاپی لے لو. یہ ایک عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے. کہتے ہیں کہ بندہ عمل سے عمل بنتا ہے، عمل سے کامل بنتا ہے، کامل سے اکمل بنتا ہے، اکمل سے کامل بنتا ہے. عمل ہی کوئی نہیں پڑھنا کہ لائے لگانا. یہ بہت بڑا عمل ہے. کون سا؟ صبح سویرے فجر کی نماز پڑھنی. فجر کی نماز کے بعد ایک سفید کاغذ کاپی لے لیں. اس کے اوپر 66 مرتبہ 60 اور 66 مرتبہ اس میں ذات اللہ پاک کا ذاتی نام اللہ لکھنا ہے. اللہ پاک کا نام لکھنا اس میں ذات اللہ. تو سفید کاغذ کے اوپر لکھنا، سفید کاپی کے اوپر لکھنا کالی مارکر یا کالی پینسل کے ساتھ ہے. پہلی لائن کے اوپر 6 لفظ لکھنے اللہ اللہ اللہ. 11 لائن کے اوپر 6 لفظ کو 11 چھپ کے 66 ہو جائے گا. یہ 11 غوث پاک سرکار کے ساتھ اس کی نسبت ہے. اور یہ قلم کا بیڑا بھی نہیں کی بات ہے. ان کی نظر ہو تو قلم چلتا ہے ورنہ نہیں چلتا. یہ بھی سن لو. تو یہ 11 لائنوں پر اس میں ذات اللہ پاک کا ذاتی نام اللہ لکھنا ہے. پہلی لائن کے اوپر 6 دفعہ لکھنے اللہ اللہ اللہ. 11 لائنوں پر 6 لکھنے کو 11 چھکے 66 ہو جائے گا. لکھنے کے بعد تھوڑی دیر محبت سے پیار سے دیکھو. کہتے ہیں محبت کی جاتی محبت ہو جاتی ہے. پھر کہتے ہیں آنکھوں میں بڑی کشش ہوتی ہے. آنکھیں جس کو محبت سے دیکھتی ہیں اس کا نقشہ ہوتا ہے. جب روزانہ محبت سے پیار سے لکھا تو دیکھو گے ایک دن آئے گا جو آپ کاغذ کو پلٹتے تھے آپ کے آنکھوں میں سما جائے گا. آنکھیں جتنا کرو گے آپ کو اللہ نظر آئے گا. اس وقت اپنی آنکھیں دل کے اوپر لے جاؤ. دل کے اوپر لکھا نظر آئے گا اللہ. اس وقت اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ارشاد میں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں کے اوپر میں نے اپنا نام نقش کر دیا. وہ لوگ لاکھوں کروڑوں کا کاروبار کر رہے ہیں پھر بھی میرے ذکر سے غافل نہیں. یہاں پولیس سرکار کو مت دستکار بند دل یار بند. یہ آپ کام کاج کر رہے تھے اللہ اللہ کا. 5 6 7 دن کرو گے عمل کرو گے انشاءاللہ آپ کا یہ دل اللہ 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 شروع کر دے گا. جب یہ دل اللہ اللہ شروع کرے گا تو پھر آپ کی نماز حقیقت شروع ہوگی. اس سے پہلے نماز صورت ہے. نماز 3 طرح کی ہوتی ہے. نماز صورت، نماز حقیقت، نماز عشق. نماز صورت تباہی ہے بربادی ہے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تباہی ہے بربادی ہے ان نمازیوں کی جو نماز حقیقت کو غافل. نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں پھر تباہی بربادی کون سی؟ یہ 72 فرقے یہی تباہی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی سنی شیعہ باقی تھا نہیں تھا. کیا تھا؟ امتی ہوں تمہارا یا رسول اللہ. آج بھی جس کے دل میں اللہ ہے وہ کہتا ہے نہ میں سنی نہ میں شیعہ نہ میں بابی، بس امتی ہوں تمہارا یا رسول اللہ. میں چکروں میں نہیں پڑھتا. اب یہ نماز صورت بنی کیسے؟ قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے اپنے محبوب سے فرمایا تھا اے میرے پیارے محبوب کہہ دیجئے قل واللہ احد. اس کا مطلب ہے کیا بولنا ہے؟ محبوب نے آمین کہا. پھر محبوب نے اپنی امت کو فرمایا قل واللہ احد کیا بولنا ہے. آج امت گھڑی گھڑی کہہ رہی ہے 5 وقت کہہ رہی ہے 72 پھر کے یہ کہہ رہے قل واللہ احد کیا دینا ہے. تو بھائی تم کس کو کہہ رہے ہو کیا دینا ہے؟ کہ یہی ایک راز ہے، یہی ایک نقطہ ہے. جس کی سمجھ میں آ گیا اس نے پا لیا، دنیا بھی پا لیا آخرت بھی پا لیا. اللہ نے تو اپنے محبوب سے فرمایا تھا اے میرے پیارے محبوب کہہ دیجئے قل واللہ احد. اس کو مطلب ہے کہہ دو اللہ ہے. محبوب نے آمین کہا. پھر محبوب نے اپنی امت کو فرمایا قل واللہ احد کہہ دو اللہ ہے. آج امت گھڑی گھڑی کہہ رہی ہے 5 وقت کہہ رہی ہے قل واللہ احد کہہ دے اللہ ہے. تو پھر تم کس کو کہہ رہے ہو کہہ دے اللہ ہے؟ تم اپنے دل کو کہہ رہے ہو تو کہہ دے اللہ ہے. دل کہتے گھر میں آ کے پھر زبان کہتی ہے اللہ عصمت اللہ بے نیاز ہے. اے دلا تو کہہ دے اللہ بے نیاز ہے. دل کہتے نہیں بیوی بیمار پھر نام یادت غلام اللہ